بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے، بس دعا یقین سے مانگتے رہو۔ جس کی انا اس کی قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نہیں نبھا سکتا۔ کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہے، دوسروں کو نیچا دکھانا۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر نواز دے گا۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کا سکون اس کی یاد میں ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ جس انسان کی جان نکل جائے تو وہ زندہ نہیں رہتا، اور جس انسان سے احساس نکل جائے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑ دو، کیونکہ تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ کچھ نیکیاں ایسی بھی ہونی چاہیے جن کا اللہ کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ اللہ کے آگے جھک جاؤ، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں سکون، محبت اور برکت نظر آتی ہے۔ انسان کی چار ایسی بڑی بے وقوفیاں جس کی وجہ سے اس کا بنا بنایا ہر کام بگڑ جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، یا اس کا کوئی بھی کام سرے سے ہی نہیں ہوتا۔ نمبر 1، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یا کمپلیٹ ہونے سے پہلے آپ اپنے پلانز دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یا تو آپ کو نظر لگ جاتی ہے یا لوگ آپ کے کام میں رکاوٹ ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، آپ ارادوں کے پکے نہیں ہیں۔ آپ بہت زیادہ دور تکنیک کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اپلیبسٹ کام کرتے ہیں، کیونکہ جو لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں ایسے لوگ عملاً پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ کے سوشل سرکل میں ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کو ہر وقت ڈی موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں یا ہمیشہ غلط مشورہ دیتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کو پہچانیں اور ایسے لوگوں سے کبھی نہ مدد لیں اور نہ ہی مشورہ لیں۔ نمبر 4، آپ جب بھی کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کو برے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ برا گمان رکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کہیں آپ ناکام نہ ہو جائیں۔ اگر آپ زیادہ سوچیں گے، برا گمان رکھیں گے تو آپ کے معاملات بھی بگڑنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ لوگ کتابوں کی طرح ہیں، ہر ایک کی اپنی کہانی ہے۔ اپنوں سے ایسی لڑائی نہ لڑیں کہ لڑائی تو جیت جائیں مگر اپنوں کو ہار جائیں۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے اور بے وقوفوں کا عیب دنیا دیکھ لیتی ہے۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔
दौलत इतनी कमाएं कि जब आप बीमार हों तो आपके बच्चे डॉक्टर को लाएं, वकील को नहीं। हमेशा सच्चे लोगों से दोस्ती रखो, वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफ़िज़ होते हैं। गरीब से अकड़ कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना, ये हुस्न अखलाक नहीं बल्कि बदतरीन मुनाफ़िकत है। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। बेटों को इतना पढ़ाओ कि जहेज मांगने की ज़रूरत ना पड़े, और बेटी को इतना पढ़ाओ कि जहेज देने की ज़रूरत ना पड़े। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक, और हशर से जन्नत तक। सदका देने से मुल्कुल मौत को दिया गया रूह कब्ज़ करने का हुक्मनामा भी वापस हो जाता है। जनाजे की नमाज़ पढ़ने के लिए लोग दूसरे मुल्कों से भी आ जाते हैं, लेकिन फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान मोहल्ले की मस्जिद तक नहीं जाते। इंसान सख्त मिजाज तब बनता है जब इसके नरम मिजाज का बहुत से लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा चुके हों। जब औलाद दुनिया की दौलत से अमीर बन जाए तो माँ बाप डर डर के बात करते हैं कि कहीं औलाद नाराज़ ना हो जाए। लेकिन जब औलाद ईमान की दौलत से अमीर बन जाए तो औलाद डर डर के बात करती है कि कहीं माँ बाप नाराज़ ना हो जाए। अपनी उम्र और पैसे पर कभी एतबार मत करना, क्योंकि जो चीज़ गिनती में आ जाए वो लाजमी ख़त्म होने वाली है। सब मतलब की बात समझते हैं, काश कोई बात का मतलब समझता। दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। कभी नहीं सुना कि इंसान को इसकी आजिज़ी ले डूबी। इंसान को हमेशा इसका तकब्बर ले डूबता है। जब अकल आने लगती है तो शादी हो चुकी होती है। जब मोहब्बत की उम्र आती है तब बच्चे पालने पड़ जाते हैं। जब आराम का वक़्त आता है बीमारियां घेर लेती हैं, और जब ज़िंदगी की समझ आने लगती है तो मौत आ जाती है। सजदों में गिरने से पहले इन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अजियत में हैं, क्योंकि दिल आज़ारियाँ माफ़ नहीं होती। जब इंसान पैदा होता है तो कुछ साथ लाने की इजाज़त नहीं होती, जब मर जाए तो कुछ साथ ले जाने की इजाज़त नहीं होती। मगर अफसोस कि इस ज़िंदगी और मौत के दरमियान बनी नूं इंसान वो सब हासिल करना चाहता है जो साथ ना लाया था और ना ही ले जा सकता है। जो दुआ से भी नहीं मिल रहा तो समझ जाओ अल्लाह ने इससे बेहतर आपको अता करना है। हारना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब ज़रूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। कभी भी अपनी बेटी की शादी जाहलों और बदतमीज़ लोगों में मत करें। खुदा की कसम इस लड़की को मरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थोड़े अरसे में वो खुद ही मर जाती है। अपने किरदार पे डाल के पर्दा। इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। सोचता था घर बना के रहूँगा, सुकून से पर घर की ज़रूरतों के नए मुसाफिर बना डाला। यूं ही नहीं होती भीड़ जनाजों में इकबाल, हर शख्स अच्छा लगता है चले जाने के बाद। इतनी वफादारी ना कर किसी से, यूं मदहोश होकर इकबाल,
یہ لوگ ایک غلطی پہ ہزاروں وفائیں بھول جاتے ہیں۔ جس کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا۔ عجیب ہے یہ محبت کی دنیا، جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ کسی بندے سے دوستی کرے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور دل میں اپنی فکر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ مشکل وقت میں دوست کی خاموشی دھوکہ دینے کے برابر ہے۔ دنیا کا امیر ترین شخص وہ ہے جس کے دوست مخلص ہوں۔ یہ دنیا تب تک جنت ہے جب تک ماں باپ زندہ ہیں۔ انسان کی دو ہی کمزوریاں ہیں، بنا سوچے عمل کرنا اور سوچتے رہنا عمل نہ کرنا۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، ثواب کی خاطر مرے ہوئے انسان کو کندھا ضرور دیتے ہیں مگر زندہ انسان کا سہارا بننے سے کتراتے ہیں۔ اچھے دنوں کے لیے انتظار میں ہماری عمر گزر جاتی ہے اور پھر پتہ چلتا ہے جو دن گزر گئے وہی اچھے تھے۔ لوگوں پر 3 احسان کیجیے: نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ پہنچائیں، خوش نہیں کر سکتے تو دکھ نہ پہنچائیں، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کریں۔ ضرورت مند کو دہلیز سے خالی ہاتھ نہ لوٹاؤ، اللہ کے نام پر دینے سے دولت کم نہیں ہوتی۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ کون کہتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ باپ کی دولت پہ گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت آپ کی ہو اور فخر باپ کرے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ زندگی کی کتاب میں سب سے حسین صفحہ ماں باپ کی محبت کا ہے۔ جس سے حد سے زیادہ محبت ہو اس سے اتنی ہی نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا۔ جب آپ بچوں کو مارتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ میں سمجھانے کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ کتنی دلچسپ بات ہے، سمندروں کا مالک بس ایک آنسو سے محبت کرتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ جانور میں خواہش ہوتی ہے عقل نہیں، اور فرشتے میں عقل ہوتی ہے خواہش نہیں، مگر انسان میں دونوں ہوتی ہیں، اگر وہ عقل دبا لے تو جانور، اگر خواہش دبا لے تو فرشتہ۔ جو ظاہر ہو وہ درد کیسا، جو سمجھ نہ سکے وہ ہمدرد کیسا۔ ایک محفل میں کسی نے کہا کہ عورت پاؤں کی جوتی کے برابر ہوتی ہے۔ وہیں ایک بابا جی بیٹھے تھے، کہنے لگے تم نے صحیح کہا، عورت جوتی کی مانند ہے۔ اس شخص کے لیے جو خود پاؤں کی مانند ہو، مگر عورت تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے، اس شخص کے لیے جو خود کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہو۔ قبرستان کو قبرستان نہیں بلکہ شہر محبتوں کا شہر کہنا چاہیے، جہاں قدم قدم پر کسی نہ کسی کی محبت دفن ہے۔ یہ جو مٹی کی ڈھیری لگتی ہے یہ کسی نہ کسی کی جان ہوتی ہے۔
برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنی پریشانیوں کو عبادت میں بدل دیتے ہیں تو خدا آپ کے مسائل کو نعمتوں میں بدل دیتا ہے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تبھی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ یہ 3 کام کسی کے دل میں بھی آپ کی عزت بڑھاتے ہیں۔ پہلا، سلام کرنا، دوسرا، کسی کو جگہ دینا، اور تیسرا، اچھے نام سے پکارنا۔ یہ 5 نشانیاں جس میں ظاہر ہونے والی ہوتی ہیں یا ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کا وقت بدلنے والا ہوتا ہے۔ نمبر 1، اس کی رات کے آخری پہر یعنی تہجد میں آنکھ کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، جس شخص کا وقت بدلنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آزماتا ہے۔ نمبر 4، اس شخص کے چہرے پر ایک عجیب سا نور آنے لگ جاتا ہے اور عجیب و غریب سی خوبصورتی آنے لگ جاتی ہے۔ نمبر 5، اس شخص کو دنیاوی مال کی زیادہ خواہش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا وقت بدلنا ہوتا ہے یہ 5 نشانیاں اس میں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ جو دوست مشکل وقت میں کام نہ آئے اس سے بچو، کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھیں قابو میں رکھو، اور جب اس کے گھر سے نکلو تو زبان قابو میں رکھو، تاکہ وہاں کی عزت اور راز دونوں محفوظ رہیں۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔